اب کہتے ہیں کہ سی ایس ایس بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اور اس مرتبہ کے ظاہر 2-3 دن پہلے جو رزلٹ آیا ہے وہ بھی کچھ تھوڑے سے جو سٹیٹس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں سب کے ساتھ۔ ذرائع کے مطابق 2023 میں 13,000 امیدواروں نے 800 سول سروسز کے امتحانات کے لیے انہوں نے درخواستیں جمع کروائی تھی، جن میں سے صرف 408 امیدوار پہلے مرحلے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ اچھا، دوسرے میں 210 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی تھی، جن میں سے 84 خواتین اور 126 جو تھے مرد وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اب obviously یہ جو سٹیٹس ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے میں یہ ایک گھر میں ایک سی ایس ایس کا بچہ ہو جائے تو وہی بڑی بات ہوتی ہے کہ سی ایس ایس 2.9 بنتی ہے، مطلب بہت کم لوگ جو ہیں اس کو پاس کر پاتے ہیں۔ اب ایک گھر کے اندر 2 لوگ اگر سی ایس ایس پاس کر لیں، وہ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں، تو یہ کیسی بات ہو جائے گی؟ یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ سی ایس ایس کرنا آسان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ 2 ایسے مہمان موجود ہیں جن کی کامیابی اس وقت سوشل میڈیا پر اس کے چرچے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ اچھا انہوں نے ایک ساتھ مل کر خواب دیکھے، یہ ایک کپل ہے اور وہ خواب جو ہے وہ پورا ہو گیا، اب وہ زندگی میں مزید آگے بڑھنے کے لیے اب وہ تیار ہیں۔ بات کریں ہم ڈاکٹر حذیفہ اورنگزیب کی اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر حاجرہ نیاز کی، جنہوں نے سی ایس ایس کا امتحان کلیئر کر دیا ہے، اور جس کے بعد ڈاکٹر حذیفہ نے پولیس سروسز جبکہ ڈاکٹر حاجرہ نے ریونیو سروسز جوائن کر لی ہے، اور انہوں نے اپنا خواب کیسے پورا کیا، ظاہر ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک تو ڈاکٹری وہ بڑا مشکل کام ایم بی بی ایس، اور اس کے بعد سی ایس ایس کی بات انہوں نے کرے، اور دونوں مل کے ظاہر ہے، اور obviously ہسبینڈ اینڈ وائف، تو کیسے مل کے انہوں نے اس کو پلان کیا؟ اور یہ بھی اسبین پوچھنا ہوگا کہ یہ انہوں نے شادی سے پہلے پلان کیا اور شادی کے بعد اس کی ایگزیکیوشن ہوئی، مل کر پڑھا، وہ سب چیزیں کتنی آسان تھی، کتنی مشکل تھی، ان کا ایکسپیرینس پورا کیسا رہا؟ چلے جی، حذیفہ اور حاجرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے حال دونوں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس۔ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے ابھی؟ اگست 2022 میں ہمارا نکاح ہوا، تو ہم تیاری کر رہے تھے، اس دوران ہم نے کہا کہ نکاح کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ تھا کہ ہماری تیاری جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے ہم کر سکتے تھے، تو تیاری چلتی رہی۔ پھر فیبرری 2023 میں ہم نے ریٹن ایگزام دیا، سپٹمبر 2023 میں اس کا رزلٹ آیا، اینڈ دین اس کے بعد یہ ہے کہ فائنل انٹرویو کا رزلٹ ابھی آیا ہے۔ تو اس وقت لانگ جرنی۔ یہ پلان کس کا تھا کہ ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے اور مل کر کرنا ہے، کس سے سوچا تھا؟ یہ دونوں کا ایکچولی مطلب میرے بابا اکثر کہتے ہیں نا کہ پاور کپل وہ ہوتا ہے کہ جن کے شیئرڈ گولز ہوتے ہیں، شیئرڈ موٹیویشنز اور پھر شیئرڈ جرنیز ہوتی ہیں ٹورڈز دا اچیومنٹ آف دوز گولز۔ تو یہ ہے کہ شروع سے ہمارا نا ایم بی بی ایس کے دوران بھی وی ور ڈسٹنکشن ہولڈرز، تو یہ تھا کہ ہمیشہ مل کے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا، نوٹس شیئر کرنا، اور آگے پھر سی ایس ایس میں بھی ہمیں یہ تھا کہ ہم نے مل کے نوٹس بنائے، واکس ایک دوسرے کو دینا، انٹرویوز کے کال پہ مل کے بیٹھنا سارا۔ تو وہ یہ لائبریری میں اکٹھے ہوتے تھے، ہم پڑھتے تھے، تو وہ یہ کہ سارا ہمارا اکٹھے ایک جرنی تھی۔ ویسے آپ نے صحیح بات کی، پاور کپل یہی ہوتا ہے، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ آپ ایک گول سے ضروری نہیں آپ کوئی سی ایس ایس کا گول ہی سیٹ کریں یا آپ ایم بی بی ایس کرنے کا، کوئی بھی زندگی میں گول ہے، دونوں مل کر ایک گول سیٹ کر کے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے آپ آگے بڑھیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا، آپ کیا سوچی تھی یہ بتائیں ذرا کہ ایم بی بی ایس کی پڑھائی اور اس کے بعد جی سی ایس ایس بھی ہم نے کرنا ہے، تو کیا پڑھ کے تھکے نہیں تھے یا پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے؟ میم ایسے ہے کہ ہم لوگ جب اپنے میڈیکل کالج میں بھی تھے، وہ ظاہری بات ہے ایک پبلک سیکٹر میڈیکل کالج تھا، تو ادھر ہم گئے تو یہ بھی ایبٹ آباد پبلک اسکول سے تھے، میں برن ہال سے تھی، تو ہم نے ہمارا ایکسپوجر تھا سوسائٹیز کا، ان چیزوں کا، پر جب ہم اس میڈیکل کالج گئے تو ہمیں وہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملی۔ تو ہم نے پہلے ایک ایوبین لٹریری اینڈ آرٹ فورم بنایا، اس کے بعد ہمارا یو این ڈی پی کے ساتھ، یو این ایڈس کے ساتھ کافی کام تھا، کے پی کے انوویشن ایوارڈ، پرائم منسٹر انوویشن ایوارڈ وغیرہ ہمیں ملا، اس کے لیے سلیکٹ ہوئے۔ تو پھر اس طرح ہم دیکھ رہے تھے نا کہ لیڈرشپ رولز میں ہمیں بی بی سی کا مینشن تھا، اکنالجمنٹ زیادہ مل رہی تھی، تو ہم نے کہا جب پوٹینشیل بھی اس میں ہے اور کر سکتے ہیں تو ضرور دیں گے، صحیح، اور اکٹھے دیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو پوٹینشیل آپ کے پاس تھا، اب اس کو آپ نے جا کے فیلڈ میں اس کی عملی مظاہرہ اس کا کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، 12 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو آپ جوائن کر سکتے ہیں، کیا پرائیورٹیز تھیں؟ پولیس سروس سے جوائن کرنی تھی، آپ نے ریونیو ہی جانا تھا؟ ایسا ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی واز پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز، ڈی ایم جی گروپ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پولیس اینڈ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز اور جتنی بھی گروپس ہیں آپ کے، سارے کے سارے ایسے ہیں جن میں آپ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہیں تو بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو سیگریگیشن ہوتی ہے تھوڑی بہت، دیٹ از دیئر، بٹ اگر آپ نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ سارے گروپس میں یو گیٹ ایکول اپرچونیٹیز، اور اپرچونیٹیز آر ابنڈنٹ، اٹ از اپ ٹو یو۔ اور سر اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اس وقت جو 2 بڑے مسئلے ہیں نا، وہ ایک سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، اور دوسرا ریونیو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پھر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لونز پہ، ان چیزوں پہ۔
تو یہ بہت اچھا کمبینیشن بن گیا کہ اب ہم جدھر بھی پوسٹ ہوں گے نا یہ اسے کرائم فری بنائیں گے اور میں اسے انشور کریں گے، ٹیکس لیں گے، میکسیمم ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کروائیں گے. ان کے گولز جو ہے نا پاکستان کی ترقی کے ساتھ انہوں نے الائن کیے ہوئے پراپرلی. the motto is peace and prosperity, crime free and to generate the revenue. Very nice. پیس بڑی انشور کرائیں گے اور پراسپیرٹی میں انشور کراؤں گی. اچھا سوچ لیا تھا کہ پہلے اٹیمپٹ میں کلیئر ہو جائے گا، لوگ ظاہر ہے دوسرا تیسرے اٹیمپٹ تک لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے کچھ لوگوں کو کامیابی نہیں بھی مل رہی ہوتی ہے، تو کیا پہلے ہی پتا تھا، اتنا ڈٹرمنٹ تھے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں دونوں کلیئر کر لیں گے؟ یہ تھا کہ کرنا یہی ہے اب، ٹھیک ہے. سو وی ور ڈٹرمنڈ ٹو ڈو اٹ، اور اس میں کنسسٹنسی پھر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جب ہم نے اپنی فرسٹ اٹیمپٹ دے دی فیبرری 2023 میں، تو ہم نے 2 ویکس کا گیپ لیا اور اپنی جاب ریزیوم کر کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے اسٹڈی اسٹارٹ کر لی تھی کہ ان کیس، کیونکہ انسرٹینٹی بھی ہوتی ہے اور ہارڈ ورک دونوں چیزیں ہوتی ہیں پروسیس میں، تو ان کیس اگر فرسٹ اٹیمپٹ میں ہمارا نہیں ہوتا تو وی ور ریڈی فار سیکنڈ اٹیمپٹ ٹو. بٹ اللہ کا کرم ہوا، جب انٹرویو کا ریٹرن کا رزلٹ آیا تو ہم دونوں کا ہو گیا تھا. پھر ہم نے انٹرویو کی تیاری ساتھ کی، ساتھ موکس دینے جاتے تھے ہر جگہ پہ، تو وہاں پہ بھی لوگ بڑے امیزڈ ہوتے تھے کہ یہ دونوں اکٹھے کیسے آ گئے. تو اچھا کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے حاجہ پڑھ بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں، نالج بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اوبیسلی وہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ انٹرویو کی بات ہو یا پھر وہ ریٹن ٹیسٹ کی بات ہو، تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو اتنا لائق تھا. تو کیا ایک مینٹل ریلیکسیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے اس کے اندر؟ جس طرح آپ لوگوں کے پاس ایک MBBS آپ نے کیا ہوا ہے ماشاء اللہ، اب ڈاکٹرس، آپ کے پاس ایک بیک اپ پروفیشن ساتھ تھا، سو مینٹلی شاید ریلیکس تھے، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں وہ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ چیز ہے، مگر میں اب آپ کو پتہ ہے جب میرا CSS ہو گیا تھا ریٹن بھی کلیئر نا، تو میں کچھ اپنے YouTube چینل کے اوپر بھی ریلز وغیرہ یہی بناتی تھی بچوں کو صحیح گائیڈ کرنے کے لیے. تو وہ بہت زیادہ بچے پھر آتے تھے یہی پوچھنے کے لیے کہ یہ آپ جو بتا رہی ہیں یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. تو ہمیں تو ٹیچرز کہتے ہیں، یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ آپ ایسے پڑھو، یہ بک پڑھ لو، آپ نے اتنا پریکٹس کرنی ہے، آپ کو 3 اٹیمپٹس دینی چاہیے. بہت زیادہ مطلب متس بہت زیادہ ہے نا. تو میم بات یہ ہوتی ہے کہ تیاری جو آپ کر رہے ہو نا وہ صحیح ڈائریکشن میں کرنا بہت ضروری ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں نا کتابیں لوگ پڑھتے ہیں پر پاس نہیں کر پاتے، وہ اس لیے کہ اٹس سم تھنگ ویری ایزی بٹ اٹس کمپلیکیٹڈ بائی ویریس پیپل اپنے کچھ سیلف انٹرسٹ کے لیے. تو یہ کہ اگر صحیح گائیڈنس بچوں کو دی جائے نا، گائیڈنس اور ساتھ ساتھ پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور فرسٹ اٹیمپٹ میں جو اس کو پاس کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے، کرنا چاہیے جس طرح آپ دونوں نے کیا. اچھا ابھی آپ کی ایلوکیشن ٹریننگ کا مرحلہ جو ہے شروع ہوگا حال ہی میں، مطلب کچھ ٹائم پہلے بھی نیولی میرڈ کپل ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں، اب ذرا دوریاں آئیں گی دونوں میں، اپنی ٹریننگ کالجز میں جائیں گے، انسٹیٹیوٹس میں جائیں گے، وہاں جا کے ٹریننگ کریں گے، کتنا مشکل ہوگا ابھی پورا ٹائم پریپیئر کر لیا دماغ کو اس کے لیے بھی. انزائٹی ہو رہی ہے یہ سوچ کے؟ اس طرح کہ انیشیلی تو ہمارا کامن ٹریننگ پروگرام ہوگا لاہور میں، تو اس میں تو جتنے CSPs ہیں وہ سارے آئیں گے، تو ہم ساتھ ہی ہوں گے، اکٹھے ہی ہوگی وہ. اس کے بعد جو اسپیشلائز ٹریننگ ہے اکارڈنگ ٹو دا گروپس وہ ڈفرینٹ ہوگی، بٹ وی آر ریڈی فار اٹ. اور کیونکہ ہماری جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی رہی کافی عرصہ پہلے، تو وی آر یوز ٹو اٹ، مطلب ایک قسم کا. اور یہ ہے کہ اگر میرے خیال میں رسپیکٹ ہو نا ریلیشن شپ میں، تو پھر اور اگر آپ سنسیئر ہو پھر یہ ساری چیزیں آپ کرنا چاہوں گی نا تھوڑا، کہ ہمارا ایسے رہا تھا کہ میں نے اب اسلام آباد سے ہاؤس جاب کی ہے، حذیفہ نے ایبٹ آباد سے کی ہے. پھر بیچ میں ایک ٹائم حذیفہ 2 جابس کرتے تھے، کہ پہلے وہ صبح لیکچر شپ تھی ایک میڈیکل کالج میں، دین MO شپ، مطلب صبح 8 بجے جاتے تھے، رات کو 11 بجے آتے تھے. تو یہ کہ ہمارے رشتے کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ آج تک نا اپنی زندگیوں میں جو مشکل کام بھی کرتے رہے نا، دور سے اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں ضرورت پڑے گی نا، تو بہت دور بیٹھا ہوا بندہ بھی ہمارے لیے اویلیبل ہے ایک کال پہ. تو ہمیں مطلب یہ وہ سپورٹ کمپینینشپ ظاہر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ساتھ ساتھ. اور آپ بھی جب پڑھتی تھی، آپ بریک پہ جو ہماری بات چیت بھی ہو رہی تھی 30 آورس کی اس ٹائم میں جب آپ تیاری کر رہی تھی، ہاؤس جاب کر رہی تھی آپ اس ٹائم پہ؟ میم ہم لوگ صبح 8 بجے جاتے تھے اور اگلے دن دوپہر کو 2 بجے آتے تھے. تو وہ میں یہ ہوتا تھا ایک ٹائم بالکل روتی تھی. ہماری یہ جرنی واز اے رولر کوسٹر آف ایموشنز نا. ہم ہنسے بھی ہیں مگر ہم روئے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے پاس آ کے کہ ظاہرہ اس کے حوالے سے بھی آپ دونوں نے جو ہے وہ ایک تاریخ رقم کی ہے. اور وش یو گڈ لک، آپ جہاں بھی جائیں بہت کامیاب رہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں.